السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں فاطمہ ڈائریز، جہاں ہر کہانی دل کو چھو جاتی ہے۔ آج لے کر آئے ہیں تمہاری مسکان کی تیسری قسط، لائبریری کلیش۔ آئیں کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ منظر لائبریری، دوپہر کا وقت۔ الینا لائبریری کے پرسکون ماحول میں ایک میز پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے کتابیں کھلی تھیں اور وہ گہری توجہ سے پروجیکٹس کے نوٹس لکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ سنجیدہ، آنکھوں میں گہرائی اور حرکتوں میں ایک سکون تھا۔ اتنے میں دروازہ زور سے کھلا اور ریحان ہنستے ہوئے اندر آیا۔ ریحان مذاق سے، جناب لائبریری کا ماحول اتنا سناٹا کیوں ہے؟ کیا یہاں ہنسنے پر پابندی لگا دی گئی ہے؟ لائبریرین نے گھور کر دیکھا تو ریحان فوراً آواز نیچے کر کے الینا کے پاس جا بیٹھا۔ الینا ٹھنڈی سانس لے کر، ریحان تم پھر دیر سے آئے ہو، تمہاری اس عادت کی وجہ سے ہمیشہ مسئلہ ہوتا ہے۔ ریحان چالاک مسکان کے ساتھ، دیر تو کرتا ہوں لیکن تمہاری زندگی میں تھوڑی روشنی بھی لاتا ہوں، تمہیں شکریہ کہنا چاہیے۔ الینا سخت لہجے میں، شکریہ تو تب ہوگا جب تم وقت پر آ کر کام کرو گے۔ 2 گھنٹے بعد ریحان کتابیں کھول کر بیٹھا تھا، لیکن نوٹس لکھنے کے بجائے چپ چاپ الینا کو دیکھ رہا تھا۔ الینا ناراضگی سے، ریحان تم مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ کام کرو۔ ریحان آدھی آواز میں، کام ہی کر رہا ہوں، تمہاری خاموشی کو سمجھنے کا۔ تم بھی ایک کتاب ہو اور میں اس کا پہلا قاری ہوں۔ الینا دل ایک پل کے لیے رک سا گیا۔ الینا جلدی سے، میری خاموشی تمہارے لیے نہیں، یہ صرف میری عادت ہے۔ ریحان رومانٹک لہجے میں، اور اگر ایک دن تمہاری مسکان میری وجہ سے آئی تو سمجھ لینا میری زندگی مکمل ہو گئی۔ الینا نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے گال سرخ سے بھر گئے۔ منظر کلاس، اگلے دن۔ استاد کلاس میں پروجیکٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ریحان ہمیشہ کی طرح دیر سے آتا ہے۔ استاد غصے سے، ریحان تم دیر سے آئے ہو، یہ تمہاری عادت بن گئی ہے۔ ریحان معصومیت کے ساتھ، استاد جی دیر تو ہو گئی لیکن میں اپنی انرجی ڈبل لے آیا ہوں، پروجیکٹ بھی ڈبل فاسٹ ہوگا۔ پوری کلاس زور سے ہنس پڑی۔ طالبہ اور طالبات ایک ساتھ ہنس کر، ریحان تمہیں پروجیکٹ سے زیادہ کامیڈی شو میں ہونا چاہیے۔ ریحان ہنسی کے ساتھ، اگر کامیڈی شو میں ہوتا تو الینا کی خاموشی کو کون توڑتا، اس کا پروجیکٹ کون سنبھالتا؟ کلاس اوہ کہہ کر ہنس پڑی۔ الینا کا چہرہ لال ہو گیا۔ اس نے کتاب زور سے بند کی۔ الینا استاد کی طرف، استاد جی میں اکیلی پروجیکٹ کر لوں گی، مجھے پارٹنر کی ضرورت نہیں۔ استاد نرمی سے، الینا ٹیم ورک سیکھنا بھی پروجیکٹ کا حصہ ہے، ریحان تمہارا پارٹنر ہوگا، تم دونوں مل کر کام کرو گے۔ ریحان نخرے سے مسکراتے ہوئے، استاد جی نے کہہ دیا تو بات ختم۔ الینا جی اب تو آپ کو میری ساتھیت قبول کرنی پڑے گی۔ سب پھر سے ہنس دیے۔ طالبہ اور طالبات مذاق سے، ریحان لگتا ہے پروجیکٹ سے زیادہ تمہاری اور الینا کی کہانی چل رہی ہے۔ ریحان آدھی آواز میں مسکراتے ہوئے، کہانی نہیں لیکن ایک سلسلہ ضرور شروع ہو گیا ہے۔ طالبہ اور طالبات زور سے ہنسنے لگے اور الینا چپ چاپ اپنی نوٹ بک کھول کر لکھنے لگی۔ منظر رات، الینا کا گھر۔ الینا اپنی ڈائری میں لکھ رہی تھی، ریحان کی حرکتیں عجیب ہے، کبھی لگتا ہے صرف مسخری کرتا ہے، کبھی لگتا ہے اس کی باتوں میں سچائی چھپی ہے۔ آج جب اس نے کہا کہ میری مسکان اس کی زندگی ہے، پتہ نہیں کیوں میرا دل نے اس بات کو جھٹلا نہیں پایا۔ اس نے ڈائری بند کی اور ہلکی سے مسکان اس کے ہونٹوں پر پھر آ گئی۔ اختتام، کیا یہ مسکان صرف لمحہ تھی ریحان کے لیے، ایک نئی شروعات کا
پیغام جاننے کے لیے دیکھتے رہیے قسط 4 تمہاری مسکان، صرف فاطمہ ڈائریز پر۔